تاکہ ویس کے موضوع دوستوں، میں حسین اسلم، تم آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، رائٹر لکھتا ہے کہ 21 اپریل کی صبح 9 بجے وہ لاہور پہنچے۔ ابھی گاڑی پلیٹ فارم پر اچھی طرح رکنے بھی نہ پائی تھی کہ ہم نے اخبار فروش لڑکے کو چلاتے ہوئے سنا، جو پکار کر کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال فوت ہو گئے۔ اس خبر سے ہم پر بجلی سی گر گئی اور تمام ساتھی دم بخود پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسٹیشن سے باہر آ کر فیصلہ یہ ہوا کہ جاوید منزل چلنا چاہیے۔ وہاں پہنچے تو صحن میں ایک ہجوم تھا۔ بعض لوگ چپ چاپ کھڑے تھے، بعض رو رہے تھے۔ میں نے مجمع کو چیر کر اندر دیکھا تو علامہ ابدی نیند سو رہے تھے، جس میں اتھر سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور سرہانے ان کے فرزند اکبر آفتاب اقبال سر پر مشہدی لنگی باندھے گردن جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ لوگوں میں ہر لمحہ اضافہ ہونے لگا تو دیکھتے دیکھتے صحن بھر گیا۔ ہم لوگ کلکتہ کے طویل سفر سے واپس آئے ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ بادشاہی مسجد کے قریب دفن کرنے کا پروگرام بن رہا ہے اور گورنر سے اجازت حاصل کرنے کی اجازت بھی ہو رہی ہے، کیونکہ بادشاہی مسجد محکمہ آثار قدیمہ کے تحویل میں تھی۔ میں واپس مکان پر آ گیا اور 4 بجے پھر جاوید منزل حاضر ہوا تو کوٹھی کے اندر اور باہر سڑک پر خلقت ہی خلقت تھی۔ ایک سوگوار زہر کی طرح میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اور برآمدے تک پہنچ گیا۔ کم و پیش ہر شخص سے واقفیت تھی، لیکن آج رباعی صدی سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد چند اصحاب کے نام یاد رہ گئے ہیں۔ چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنے میں جنازہ اٹھا اور ہم جاوید منزل سے بادید گریاں و باسینہ بریاں رخصت ہوئے۔ پہلے یہ فاصلہ سننے میں آیا کہ نماز جنازہ اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں پڑھی جائے گی، چنانچہ رخ اسلامیہ کالج کی طرف ہو گیا۔ جنازے کے آگے آگے سید حبیب صاحب بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ مجلس اتحاد ملت کے نیلی پوش رضاکار بھی دو دو کی قطاروں میں چل رہے تھے۔ اسلامیہ کالج پہنچے تو گراؤنڈ میں تابوت رکھ دیا گیا۔ نماز کے لیے صفیں کھڑی ہو گئیں۔ ہندو اور سکھ، غالباً چند انگریز صاحب بھی کالج کے برآمدے میں خاموش بیٹھ گئے۔ اتنے میں یک لخت کسی نے آواز لگائی کہ نماز بادشاہی مسجد میں پڑھائی جائے گی تاکہ شہر کے باشندے بھی شریک ہو سکیں۔ اٹھاؤ جنازہ۔